کا آج کا نوجوان جو اس ملک کو گالی دیتا ہے نا، آج 76 سال کے بعد بھی ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. کیا یہ وہ پاکستان تھا؟ ممبر و محراب کو آج لڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قیام پاکستان تو ہو گیا مگر ہم تعمیر پاکستان اور تشکیل پاکستان نہیں کر سکے. انفارچونیٹلی ہم ابھی تک ہجوم ہے. خلافت کا نظام جو ہے اس کے متعلق کنٹروورسی کریٹ کی گئی. دین تو ہے ہی صرف اسلام. خلافت کا نظام رائج نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے. جس ملک میں خلافت کا وہ نظام رائج ہو وہی خلیفۃ الارض ہوگا، وہی ایک بہترین سپہ سالار ہوگا، وہی ایک بہترین قوم کا حکمران ہوگا. اس ملک کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا، مصطفی نظام قائم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل قاسم and you're watching the Blue Truth. نوجوان نسل پاکستان کی بہت زیادہ مایوس نظر آتی ہے. مستقبل کیا ہوگا، ایسے سوالات ہیں ان کے دماغوں کے اندر. ان کے جواب وہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں لیکن وہ جواب تو نہیں ملتے، لیکن ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آخر مسئلہ ہے کیا؟ سسٹم کی خرابی ہے اور معاملات ہیں. بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابوں کو ڈھونڈنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. بڑا گہرا تعلق ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے پرسنل لیول کے اوپر کہ آج میرے ساتھ انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے. پروفیسر نورید فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماہر اقبالیات ہیں، ملکی حالات پر گہری نظر رکھتی ہیں، گہرا مطالعہ بھی ہے ان کا. میم سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کروں گا، چونکہ آپ ماہر اقبالیات ہیں، خاص نظر رکھتی ہیں اور اقبال کا تصور کیا تھا پاکستان کو لے کر، اس کے اوپر آپ نے اچھی خاصی ریسرچ کی ہوئی. آج کل پریزنٹلی ہم سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، پاکستانی بھی ہیں. لیکن اس کے اندر ساتھ ہے کہ کیا اقبال کا خواب جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہیں جاتا؟ مطلب ملت اسلامیہ کی وہ جو بات کرتے تھے وہ کدھر گیا کانسیپٹ پھر؟ بہت شکریہ اسماعیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت نشست کا حصہ بنایا. بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک ذی شعور پاکستانی کے ذہن کے اندر یہ سوال کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور ابھرتا ہے اور وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں؟ کیا یہ وہ ملت ہے جس کی بات علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کی؟ کیا یہ وہ قوم ہے جس قوم کے لیے قائد اعظم رحمہ اللہ نے اتنی کٹھن مشکلات اور مراحل کو طے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس خطہ ارضی کی آزادی ودیعت کی ہے؟ تو یقیناً ابھی تک تو میں سمجھتی ہوں کہ کلیئر کٹ اس کا جواب نہیں میں ہے. علامہ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. کہ اقبال نے اس امید کو اس قوم کے اندر تب جو ہے پیدا کیا جب یہ قوم مکمل طور پر اپنے آپ کو فلاپ سمجھ چکی تھی. سو کالڈ ہندو معاشرے کے اندر چھوت چھات کا جو نظام تھا، مسلمان تو کہیں اس سے بھی نچلے درجے میں آ چکے تھے اور اس کے واقعات ہمیں اپنی تاریخی کتب کے اندر جا بجا ملتے ہیں. مسلمان قوم کے اندر اس شعور کو بیدار کرنا جو ملت اسلامیہ کا شعور تھا، جو مرد مومن کا شعور تھا، جو عمل کی بات تھی، جو جستجو کا اور جو آگے بڑھنے کا، جو لگن کا، جو الگ اپنی قومیت اور اپنے تشخص کو اجاگر کرنے کے بعد ایک جد و جہد کا عمل تھا. علامہ نے اس تک ہمیں جب پہنچایا تو پھر آپ دیکھیں ایک استاد، ایک مجتہد، ایک جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سٹیر اپ کر دیتا ہے مائنڈ کو، اور مائنڈ کو اس طرح سے پھر سٹیر اپ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تحریک آزادی، پھر وہ تمام قربانیاں، وہ تمام مجاہدین جو ہماری اس تحریک کے اندر شامل ہیں، پھر وہ ایک خطہ ارضی بنانے میں کامیاب ہوئے. ہم نے جب خطہ ارضی لے لیا، جو اقبال کا خواب تھا وہ کہیں پیچھے نہیں رہ گیا. ملت اسلامیہ کا جو میں نے حوالہ دیا، ملت اسلامیہ تو شاید ہم نہ بنا سکے. ڈویژنز اتنی زیادہ ہو گئیں، ہم بٹے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو اسماعیل ڈویژن جو بندر بانٹ اس وقت میں کی گئی، اس وقت میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کشمیر جو کہ پاکستان کا حصہ بننا تھا وہ نہیں بنایا گیا. اور لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. میں یہ بات بار بار کروں گی آج، کیونکہ میرا نوجوان نسل سے ڈائریکٹ تعلق ہے. نوجوان نسل کے اندر اس قدر مایوسی پھیلا دی گئی ہے کہ وہ اب اس خطہ ارضی کیا اس کے آنے والے مستقبل سے بھی نا امید نظر آتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا. ابھی بھی وہ اس کا اٹوٹ انگ ہے. جس تقسیم کی ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو تقسیم ملت کی تقسیم کے اندر جس سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا وہ تھا دو قومی نظریہ.
قائد اعظم کا دیکھ لیں، علامہ اقبال دیکھ لیں، اور اس سے پہلے بر صغیر کے اندر ہی ہمیں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ ہمیں اس محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملت کا ایک جو کانسیپٹ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے دیا کہ اگر ہم اس کو مغرب سے کمپیئر کریں یا ہم مشرق کے اندر رہنے والی دیگر ادیان بلکہ دین تو ہے ہی صرف اسلام، دیگر مذاہب سے اگر ہم کمپیئر کریں تو علامہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کون سا پاکستان چاہتے تھے؟ آج ایک نعرہ بلند ہوتا ہے ریاست مدینہ کا، سیم ریاست مدینہ کا پرتاؤ جس خطے کے اندر نظر آئے، وہ جو بات قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کہی تھی کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے ہیں، ایک ایسا خطہ ارضی چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اسلام کے طریقوں کے اور اسلام کے قواعد اور قوانین کے عین مطابق پرکھ سکیں، آزما سکیں۔ تو ہمیں ایک ایسی لیب چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی تک ہجوم ہے، نہ ابھی تک ہم قوم بنے۔ اور وہ جو علامہ نے فرمایا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں وہ وحدت اپنانی ہے جس کی علامہ سماجیات کے اوپر بات کرتے ہیں، اور علامہ اقبال نے بہت سادہ سا کانسیپٹ دیا جس کو بڑا گھمبیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ سماجیات کا معاشرے کے اوپر ایک عمرانی سطح کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو علامہ نے 3 بیسک کمپوننٹس دیے ہیں۔ سب سے پہلا، اس سماج کے اندر اگر ہم تکمیل پاکستان کی بات کریں، تعمیر پاکستان کی بات کریں، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ جو اس وقت میں قیام پاکستان تو ہو گیا مگر ہم تعمیر پاکستان اور تشکیل پاکستان نہیں کر سکے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ ہے تقویٰ، دوسرا ہے عدل و انصاف، اور تیسرا ہے وحدت انسانی۔ اگر ہم وحدت انسانی کی بات کریں تو ہم پارا پارا ہو چکے ہیں، اب ہم دھڑوں کے اندر بٹ چکے ہیں۔ ابھی تک دیکھ لیے ہمیں کم از کم 1 صدی ہونے کو آئی ہے، لیکن ابھی تک ہم وہی اسی جگہ ہم شکوہ کے اوپر کھڑے ہیں، ہم جواب شکوہ پر نہیں آ سکے، لیکن ابھی تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ ملت تو پھر اس کے بعد کی بات ہے۔ ہمیں قوم کس پہ بنانا تھا؟ کیا اسلام کے پر چل کے ہمیں قوم بن سکتے ہیں؟ اور آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ علامہ اقبال قائد اعظم کا جو خواب تھا، آپ نے ملک کی علیحدہ کر لیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنا دیا کہ اسلام کے نام پر ہم الگ ہوں گے۔ کیا اسلام کو ہم نے فالو کیا؟ ویسے کیوں نہیں کیا؟ سسٹم کی خرابی؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو فرد کو دعوت دیتے ہیں، اور علامہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ بنیادی طور پر اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو انسائڈ جو انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، جو اس کے باطن کو بدلتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سب سے پہلے فرد کی، قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے بچاؤ۔ یعنی میری جو تبدیلی ہے، میرا جو انقلاب ہے، میری جو بہتری ہے، وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ گراس روٹ لیول سے۔ پھر ہم اس کو معاشرے کے اوپر اپلائی کریں گے۔ پھر قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد کو انڈیویجول بیسس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، جس کی علامہ خودی کا جو تصور دیتے ہیں، بڑا گھمبیر بنا کے اس کو نوجوان نسل کو پیش کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو میں دیکھتی ہوں اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ میں نے یہ تک سو کالڈ اسکالرس اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان سے سنا کہ خود ہی تو مؤنث ہے، اور مؤنث کا جو ہے وہ مردوں سے کیا تعلق۔ تو یہ کام مردوں کا ہی ہے، اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا۔ بیسک 3 اس کے مراحل ہیں۔ علامہ کیا چاہتے ہیں؟ فرد کی اصلاح، فرد کی بہتری، فرد کی تعمیر، فرد کی تشکیل۔ اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ اطاعت الہی سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو زمین کے اوپر اتارا ہے، کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ عبدہ ہو، وہ اس کا بندہ بنے۔ زمانے میں اس کا بندہ، ہرس کا بندہ، ہوس کا بندہ، ایسٹ کا، ویسٹ کا، فلاں پارٹی کا، فلاں جو لیڈر کا، اس کا نہیں، اپنے من کی خواہشات کا نہیں، اس کا بندہ عبدہ۔ اور اطاعت ہمیشہ حکم کی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو انسان اطاعت الہی کرے۔ اور قرآن پاک میں جا بجا اطاعت
الہی کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کر کے حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ تزکیہ نفس کا آتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کتنی کرتے ہیں، آپ جد و جہد کتنی کرتے ہیں، آپ تقویٰ کے اس معیار کو کب جا کے میٹ کرتے ہیں جہاں پر آپ خیر الناس من ینفع الناس کے درجے میں آ جائیں۔ اور پھر جب تزکیہ کے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو مرد مومن کی سطح پر لاتے ہیں، پھر علامہ فرماتے ہیں کہ یہ خودی کا تیسرا درجہ ہے جس کو ہم نیابت الہی کہتے ہیں۔ وہی خلیفۃ الارض ہوگا، وہی زمین پر اللہ کا نائب ہوگا، وہی نوجوان لیڈر ہوگا، وہی ایک بہترین ماں ہوگی، وہی ایک بہترین سپہ سالار ہوگا، وہی ایک بہترین قوم کا حکمران ہوگا۔ وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کی شکل میں نظر آئے، ہمیں طارق بن زیاد، جتنے ہمارے تاریخ کے مشاہیر گزرے ہیں آپ ان تمام کو دیکھ لیں، پھر وہ ہمیں مرد مومن کی اس سطح کے اوپر نظر آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو فتح کیا اور نیابت الہی کے اس درجے کے اوپر فائز ہوئے۔ یہاں پہ آپ نے کہا اطاعت الہی جو ہے وہ سب کچھ سب پہ فرض ہے، اینڈ دیٹ از ایوری تھنگ، وہ سب سے پہلی آتی ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے میں نکالتا ہوں لنک، جوڑتا ہوں اللہ کی حاکمیت کا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بات کو اس کو لنک کروں گا کہ انڈیویجولزم جو ہے یا انڈیویجول ایک ہم نے لیول کے اوپر میں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ کی اطاعت کروں، سب کچھ کروں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ اے اسٹیٹ کی کیا پھر رسپانسبلٹی ہے؟ اسٹیٹ مجھے کیا وہ سسٹم پرووائڈ کرے گی، وہ ماحول دے گی؟ کوئی اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے، جو بھی ہمارے مقتدر حلقے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا پھر اس کے اندر رول ہے؟ تو کیا سسٹم جو پریزنٹلی چل رہا ہے وہ پھر اس کو چیلنج نہیں کر رہا؟ کس طرح کر رہا ہے؟ اگر میں ایگزامپل کے طور پر کہوں، میں کہتا ہوں سودی نظام ہے۔ جب ہم مانتے ہیں کہ اطاعت الہی تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمے کے نام پر یہ ملک بنا تھا، تو پھر اس ملک کے اندر اگر سودی نظام چل رہا ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم منافقت کے اس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں کہ جہاں سے آگے صرف تباہی ہے، اور ابھی بھی ہمیں ہوش کرنی چاہیے، کیونکہ علامہ نے کہا تھا فطرت افراد سے غماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو من حیث القوم ہم جس منافقت کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کو آپ دیکھ لیں، قرارداد مقاصد کو دیکھ لیں، پاکستان کے آئین کو دیکھ لیں۔ اب قرارداد مقاصد کیا کہتی ہے، جو کہ ہمارے آئین کا حصہ ہے؟ وہ کہتی ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اور اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے، جس کی روح سے جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری، عدل عمرانی کے اصولوں کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور مقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے، یہ میں نے آئین کا حصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پیش کیا ہے جو کہ قرارداد مقاصد اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ تو ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس ملک کے اندر کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس سے کنٹراڈکشن ہو۔ تو پھر اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر جو حکمران آئیں گے کیا وہ ان سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا یہ آئین، سب سے پہلے تو آئین ان کے سامنے کھڑا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہو؟ جس آئین کو مقدس کتاب کی طرح سمجھا جاتا اور سمجھا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آئین اسلامی طرز کا ہے، ہمارا آئین قرآن و سنت سے ڈرائیو کیا گیا ہے، ہمارا آئین قرآن و سنت سے باہر کی کسی جو ہے وہ توجیہ کی بات ہی نہیں کرتا۔ تو جب میں ایک مسلمان ریاست کا حصہ ہوں جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اور کیا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس میں نظام کون سا چلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نظام جو میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹن کانسٹیٹیوشن کی صورت میں طے کر دیا تھا، وہی نظام آج پاکستان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر رائج کیا جائے۔ علامہ نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ اس کے بعد علامہ نے کیا مصطفی نظام کی بات کی ہے، علامہ نے جس ملت اسلامیہ کی بات کی ہے، جس مسلم تشخص کی بات کی، ہمیں ایک دفعہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ آج 76 سال کے بعد بھی ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ میرے دیس کی ایک ماں اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب اس ملک کا حکمران مجھے بتائے کہ کیا میں ان کی عزت بیچوں اپنی روٹی کی خاطر؟
اس ملک کا نوجوان آج بھی اپنی ڈگریاں جلا رہا ہے، آج بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس ملک کا جو مقتدر طبقہ ہے ہر ایک سے سوال ہوگا، اور سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ اس ملک کے حکمران سے، ریاست سے ہوگا، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر کے بتا دیا کہ فرات کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مرتا ہے تو پھر اس کا سوال عمر سے ہوگا۔ اور وہ جو ایک بڑھیا، وہ جو ایک مجذوبہ تھی نا جو خیمہ لگا کے بیٹھی تھی، اس نے ہمیں بتایا کہ سوال کرنا کس سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اماں آپ کئی دن سے بھوکی ہیں تو آپ کو کسی نے پوچھا نہیں کھانے کو؟ انہوں نے کہا یہ تو عمر کو پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ حکمران ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر کو تو اگر نہ پتہ ہو، اس نے کہا اگر نہیں پتہ تو وہ حکومت چھوڑ دے، وہ ریاست سلطنت، وہ کرسی چھوڑ دے، وہ اقتدار چھوڑ دے۔ تو آج جس ملک کے اندر روٹی کے 2 لقموں کو جو لوگ ترستے ہیں، اور جس ممبر و محراب کو آج لڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر پھر میں تو جو بات کرتی ہوں کہ ابھی تک ہم شکوہ کے اوپر کھڑے ہیں، پھر ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جواب شکوہ کی تیاری کر لی ہے۔ سادہ سے سوال کروں، اگر کیا ہم اس کو چھوڑ کر، جمہوری نظام ہے ہمارا، 76 سال سے اب یہاں تک آ چکے ہیں، جمہوری نظام نہ ہوتا تو کیا کوئی چیزیں بہتر ہوتی؟ دیکھیں اس ملک کے اندر ہم نے ہر نظام کو ٹیسٹ کر لیا۔ ہر نظام کو؟ جی ٹیسٹ کر، کوئی ایسا نظام جو کہ نہ ٹیسٹ ہوا اب تک؟ صدارتی نظام ہم نے، جی خلافت کا نظام ہے کہ جس کو ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کریں گے، وہ نظام قائم کریں گے کہ جو زکوٰۃ دینے والے تو ہوں، لینے والا کوئی نہ ملے۔ ہم اس ملک کے اندر وہ نظام قائم کریں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ کابل سے اٹھے اور وہ کراچی تک چلی جائے اور وہ اس کی عزت محفوظ ہو۔ ہم اس ملک کے اندر وہ نظام قائم کریں گے کہ تعلیم کے اوپر ہر نوجوان کا حق ہو۔ ہم اس ملک کے اندر وہ نظام رائج کریں گے کہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ مگر اب آپ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر ہمیں ایسی بھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ آج ہم ان اسٹیٹس کو کہ جس کو قائد اعظم جو بانی پاکستان ہیں انہوں نے ناجائز ریاست کہا تھا، آج اس کو بھی تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بڑی بدقسمتی ہماری۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ نظریاتی طور پر مدینہ منورہ کے بعد اس روئے زمین کے اوپر واحد اسلامک اسٹیٹ جس کا نام پاکستان ہے، اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کی بڑی مماثلت ہے مدینہ طیبہ سے۔ آپ پاکستان یعنی پاک سرزمین، مدینہ طیبہ، یہ تو نام کے ساتھ ہی اس کی مماثلت ہے۔ پھر دیکھیے کہ وہاں بھی لوگوں نے ہجرت کی، یہاں بھی لوگوں نے ہجرت کی، اور جب ہجرت کی بات آتی ہے نا تو اسماعیل میرے دل کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا آج کا نوجوان جو اس ملک کو گالی دیتا ہے نا، جو اس ملک کو برا بھلا کہتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس ملک کو بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی تھیں۔ آپ کا تو اپنا خاندان ہے۔ بالکل، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، میری اپنے دادی جان، میرے والد گرامی، میں آپ کو پروگرام سے پہلے بتا رہی تھی کہ ان سے اگر کبھی یہ قصہ پوچھے نا تو وہ سنا نہیں سکتے۔ میری بڑی بہن نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب ہماری پاکستان بنا اور جب اگست کے بعد سپٹمبر کے اندر قافلے آنے لگے، اور آپ جانتے ہیں کہ گاڑیوں کی گاڑیاں لوٹی گئی تھیں، ان مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائیں گئی تھیں، پوری ٹرینز کو جلا دیا، کاٹ دیا گیا تھا۔ تو اس وقت میں جو بھی قافلے کا ایک امیر ہوتا تھا، جو لیڈر ہوتا تھا، انہوں نے یہی جو ہے وہ رول سیٹ کیا تھا کہ مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا، بھگدڑ میں جو گر گیا سو گر گیا۔ تو میری باجی بتاتی ہیں کہ میری ایک پھپھو جان 1.5 سال کی تھیں اور وہ بھگدڑ میں گر گئی تھیں، اور میری دادی جان ان کو اٹھا نہیں سکی تھیں۔ ایسی ایک نہیں، ایسی بیسیوں نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ لڑکیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگائیں، جن کو کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا۔ جن لوگوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی تھی نا، ان کو اس ملک کا درد ہے، ان کو یہ ملک جب اس ملک کو 71 کے اندر 2 لخت کیا گیا، ان کی تکلیف اس کے بعد سے 2 چند ہو گئی۔ وہ اس ملک کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اگر کوئی اس ملک کی سڑک کے اوپر ریپر پھینکے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا کو گندا کرے نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کی بنیادوں کے اندر ہمارے بڑوں کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کا خون ہے، اور اس ملک کو
انشاءاللہ ہم اس تعمیر کے بعد اس تشکیل اور تکمیل کے لیول تک لے کر جائیں گے جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو فاطمہ جناح کا خواب تھا، اور وہ روحانی قوتیں، وہ روحانی طاقتیں جن کا روحانی ہاتھ سن 65 کی جنگ کے اندر، میں نے آپ کو بتایا میرے والد خود اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ وہ عرب کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ بڑائی اور بزرگی اور عظمت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بیان کریں۔ ہمارے دشمنوں نے اپنی کتابوں کے اندر، آپ انڈینز کی رائٹرز کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے ہسٹورینز کی کتابیں دیکھ لیں، انہوں نے لکھا کہ 65 کی جنگ کے اندر ہم نے ان سفید اور سبز چوغے والے مجاہدین کو دیکھا جو گولے کو ایک ہاتھ سے پکڑتے تھے اور اس کے بعد اس کو بیابان میں پھینک دیتے تھے۔ تو ان طاقتوں نے پاکستان کو، جن طاقتوں نے بنایا، انہی طاقتوں نے اس کو بچایا بھی ہے، اور انشاءاللہ انہی طاقتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر تکمیل کے بعد اس لیول پر لے کر جائے گا کہ اس کو اقوام عالم کی سربراہی کے درجے میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ بالکل ایسے یہ جا کے ڈسکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ایک اس کا اینگل یہاں پہ سامنے آپ کو نظر آیا ہوگا۔ دس از بیکاز کہ پاکستان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی، بہت زیادہ خاندانوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ سوال میرا یہ کہ تحریک پاکستان کا حوالہ کریں تو وہاں پہ بھی عورتوں کا بڑا کلیدی کردار تھا، اس کے بعد تعمیر و تشکیل پاکستان کے اندر بھی عورتیں جو ہیں وہ سر فہرست رہی ہیں۔ بالکل کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے، اور بحیثیت ایک عورت کے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا۔ بحیثیت ایک مسلمان عورت کے میں دیکھوں تو ہمیں پوری ہسٹری، اسلامک ہسٹری کے اندر مسلمان عورت میدان جنگ کے اندر بھی اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اور نگہداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے سیدہ فاطمہ بنت اسد کا کردار، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار، شیب ابی طالب، ہجرتوں کے بعد پھر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمیں وہ جنگ یمامہ کے اندر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ برابر کی شریک نظر آتی ہیں۔ کربلا کے اندر خواتین کا کردار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کہ ہم تک تو اسلام پہنچا ہی ایک عورت کی قربانیوں کے ذریعے سے ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی اگر کبھی اس ملک کے اوپر کڑا وقت آئے تو آج کی عورت بھی فاطمہ جناح ہم قائد اعظم کے برابر کھڑی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیگر خواتین کو، بیگم رانا لیاقت علی ہیں، پھر شائستہ اکرام اللہ ہیں، پھر اماں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور جب ہم ان خواتین کا کردار دیکھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں، جو مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں کہ مجھے تو میری بیوی نے ہوم آن دا وہیل، یعنی گاڑی کو ہی گھر بنا دیا تھا۔ علامہ نے کہا تھا کہ وہ علم سے، کہ جس علم سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج اس ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے، آج فیمنزم کی بات کی جاتی ہے، آج حقوق کی اس طرح کی ایک تعبیر اور تشریح کی جاتی ہے کہ جس کو مادر پدر آزادی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں علامہ نے جو کہا تھا نا کہ ویسٹ سے زیادہ جو ہے وہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی تہذیب کی کیا بات کرتے ہو جو کتوں کو ساتھ سلاتے ہیں اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں دے آتے ہیں، کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اے مسلمان عورت اپنا تشخص پہچان، کیونکہ تیری پہچان کیا ہے؟ بطول باش پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ مجھ اگر فقیر سے پوچھتی ہے نا تو تیرا تشخص کیا ہے کہ تو سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا کے کردار میں اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لے کہ ان کی چادر سے اپنے آپ کو ملفوف کر کے زمانے کی نظروں سے چھپا لے، تبھی تیری گود کے اندر شبیر جیسے بیٹے پروان چڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی اور جب جو ہے وہ پریکٹیکل ڈومین سیٹ ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی ڈومین سیٹ کر دی، اور آپ نے فرمایا فاطمہ گھر کے اندر کے سارے معاملات آپ کے ذمے ہیں۔ کیوں؟ ربۃ البیت آپ ہیں، اور گھر کے باہر کے سارے معاملات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذمے ہیں۔ دیکھیے کہ یہی پھر عورت کا کردار، یہ اسوہ ہمیں کربلا میں اسلام کو بچانے تک نظر آتا ہے، اور اس کے بعد آج کے دن تک۔ تو آج کی مسلمان عورت کا بنیادی کام کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی سب سے پہلے شخصیت سازی کرے۔ تو ماؤں کو سب سے پہلے اپنا کردار پہچاننا ہوگا، اور آپ دیکھیے کہ بی اماں کا کردار ہمیں کس طرح کا نظر آتا ہے۔ تو آج کی میں
مسلمان عورت سے کہتی ہوں کہ مایوس نہ ہوں، اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں کہ جب اس خلافت کا نظام جو ہے اس کے متعلق جب بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ کی گئی اور ان کو جیل میں قید میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ کمزور پڑنے لگے تو اس ماں نے کیا پیغام بھیجا؟ اس ماں نے یہ پیغام بھیجا کہ محمد علی جوہر میرے دودھ کی لاج رکھنا اور دیکھنا، نہ کمزور پڑنا، نہ جھکنا اور نہ کمپرومائز کرنا، کیونکہ میری بوڑھی ہڈیوں کے اندر ابھی اتنی سخت باقی ہے کہ میں تمہارا گلا دبا سکتی ہوں۔ وہ مائیں، وہ کردار، وہ جرت اور اس طرح کا ہمیں حوصلہ اور وہ تربیت کا نظام چاہیے۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر، جس وحدت اور توحید کی ہم بات کرتے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ تیرا مطمع نظر صرف خدا کی ذات ہونی چاہیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ مصور پاکستان کا تصور پاکستان کیا تھا؟ علامہ اقبال کو کوئی مس یوز تو نہیں کیا ہم لوگوں نے؟ ہم نے مذہب کو مس یوز کیا، ہم نے اپنے مشاہیر کو مس یوز کیا، ہم نے اپنے کانسیپٹس کو مس یوز کیا، مینیپولیٹ بھی کیا بہت۔ اور آپ دیکھیے ہم نے ان لوگوں کو عہدے اور منصب دیے نظریاتی کونسل کے اندر، مختلف بڑے بڑے اداروں کے اندر، جو قائد اعظم کو جناح صاحب کہتے ہیں، جو قائد اعظم نہیں کہتے۔ اور پھر مفکر پاکستان، اب میں پچھلے دنوں یوٹیوب پر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب تو لوگوں کا بڑا دریدہ دہنی آسان ہو گئی، جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے اور مفکر پاکستان کی شان میں جو کفر کے فتوے بھی جڑتے ہیں اس ملک کے اندر اب نظر آ رہے ہیں پھر سے۔ تو اس ملک کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تھا نا، علامہ اقبال کا پاکستان وہ پاکستان ہے جس کو صحیح معنوں میں ہم ریاست مدینہ کا پرتو کہہ سکتے ہیں، جس کو اسلامی فلاحی ریاست کہہ سکتے ہیں، جس ملک میں خلافت کا وہ نظام رائج ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر صدیق، اگر ابو بکر تمہیں قرآن و سنت کے مطابق لے کر چلے تو میری پیروی کرنا، ورنہ میری بالکل پیروی نہ کرنا۔ پھر جس میں ایک عام مجمع کے اندر کھڑا ہوا شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ اے عمر، ہم تب تک آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آپ جواب نہیں دیں گے کہ آپ نے دو جو ہے چادروں میں کرتا بنتا، آپ نے کرتا کیسے پہن لیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا جواب دیں گے۔ تو وہ نظام جب تک اس ملک کے اندر رائج نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے۔ پھر وہی بات کروں گی کہ جس کو علامہ نے کہا تھا کہ جو پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، کہ انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا، مصطفی نظام قائم ہوگا شریعت کے مطابق۔ پھر وہ حکومت آئے گی کہ جو اسلامی نظام کو اداروں کے اندر نافذ کرے گی، اس ملک کو عوام کے اندر اس نظام کو نافذ کرے گی، اور پھر اس کے نفاذ کے بعد پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اقوام عالم کے اندر اس سطح کے اوپر جائے گا کہ پھر اس کی ہاں کے اندر وہ جو بات ایک صوفی نے کہی، صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ نے کہی تھی نا کہ یہ ملک اس سطح کے اوپر آ جائے گا کہ اس کی ہاں کے اندر پھر اقوام عالم کی ہاں اور اس کی نا کے اندر پھر اقوام عالم کی نا ہوگی انشاءاللہ۔ ہم ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم سسٹم کی طرف واپس آتے ہیں، نظام کی ہم بات کر رہے تھے۔ میں پریزنٹلی ہم دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ بچوں کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا، مطلب عجیب عجیب قسم کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں زینب بل بھی آتا ہے، اس طرح کی اور کاوشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی پریکٹیکلی کوئی سولوشن نہیں نکلتا۔ میرا پوائنٹ تھا کہ شریعت کے مطابق جو بھی اگر شاید کوئی قوانین بنائے گئے ہوتے، کوئی سزا دی گئی ہوتی تو شاید کوئی معاملہ ڈفرینٹ ہوتا، کسی کا ہاتھ کاٹے گئے ہوتے۔ ناٹ سیئنگ کہ یہ پریکٹیکلی اس ٹائم چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی شریعت کو لاگو کرنا ہو تو کیا اجتہاد کی کوئی جگہ ہے؟ دونوں چیزوں کو میں سامنے رکھتا ہوں۔ بالکل، ایک تو ہے نظام ریاست و حکومت جس کے اندر عدلیہ اور مقننہ دونوں آتی ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو لیجسلیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں نا، جس اجتہاد کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ علامہ اقبال تو اس کے بہت بڑے داعی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اسلام کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے، اسلامیات کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں وہاں قیامت تک اجتہاد کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھلا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے ہم پہلی 4 صدیوں تک تو اجتہاد کا نظام رائج رہا، اور اجتہاد ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم مقرر کیا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاذ نظام کو کس طرح قائم کرو گے اور کس طرح احکامات کو نافذ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے فیصلے قرآن پاک کے مطابق، قرآن کی احکامات کے مطابق کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل اینڈ گڈ، اور اگر تمہیں قرآن کی نص سے اس کی وضاحت نہ ملے، پھر انہوں نے کہا پھر میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں گا۔ پھر کہا کہ اگر تمہیں سنت میں بھی اس کا ڈائریکٹ جواب نہ ملے، اب میں اپنے الفاظ کے اندر اس حدیث پاک کو کی شرح کر رہی ہوں، تو اب کہا کہ اس کے بعد پھر میں اپنی رائے سے، یعنی میں قیاس کروں گا۔ اور قیاس اس چیز کو کہتے ہیں کہ قیاس ایسا نہیں ہے کہ اگر اسلام نے سود کا نظام دیا ہے تو میں کہوں نہیں جی گدھے کو بھی حلال کیا جا سکتا ہے، سود کے پیسے کو اگر ہم اس کے اوپر یہ والا لیبل لگا لیں تو پھر اس کو حلال کیا جا سکتا ہے۔ نو، جو بیسکس ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و حدیث کی نص سے جو چیز ثابت ہے انہی کی روشنی میں آپ اس کے مطابق استنباط کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں اپنی رائے کے مطابق، اور ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال جس اجتہاد کی بات کرتے ہیں، ہر فرد کو اجتہاد کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ جو اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر جس کا نالج نہیں ہے، اسلامی سزاؤں کے اوپر، اسلامی قوانین کے اوپر، جو اسلام کے نظام سزا اور جزا کے ساتھ اس کو پورا نظام کا اسٹڈی نہیں کر کے آیا، اس کا ماہر نہیں ہے، وہ کس طرح سے لیجسلیشن کے اندر بیٹھ سکتا ہے؟ اور آج مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کا نمائندہ کیا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے جزا اور سزا کا جو معیار مقرر کیا، کیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کیا؟ کیوں فرمایا کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے، اس بھوکے کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا جس کو روٹی نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے بچے کا بھی جو ہے وہ وظیفہ مقرر کیا تھا، ایک دودھ پلاتی ہوئی عورت جو لیکٹیشن پیریڈ کے اندر ہے اس کا بھی وظیفہ مقرر تھا۔ تو جب آپ نے نان مسلم جو ضعیف العمر ہیں ان کا اولڈ ایج بینیفٹ مقرر کیا تھا، تو آپ نے پھر اسی دور کے اندر اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے پھر اس نظام کو معطل کر کے اور اس سزا کو رد و بدل کر کے تخفیف کی کہ اس شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا جس کی سٹیٹ جو ہے اس کو روٹی پرووائڈ نہیں کری۔ 76 سال سے اس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیا اس قانون کے علاوہ کوئی اور قانون عوام کی سطح کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے؟ تو آپ کو نہیں نظر آتا تو پھر عام عوام، آپ تو پھر میں سمجھتی ہوں عام عوام سے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں جو میڈیا کے ساتھ ہیں، جو باشعور ہیں، جو پڑھ لکھے ہیں، جو ایک پروڈکٹیو اینڈ کے اوپر ہیں کہ جو اس معاشرے کی سوچ کو بدلنے کے لیے اور تعمیر اور ترقی کے اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ تو اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے تو عام آدمی کہاں سے دیکھے گا؟ پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کے اندر میرا رورل ایریا سے تعلق ہے، میں وہاں پر جا کر عام طور پر اگر پوچھتی ہوں کہ عشر کا آپ کو پتہ ہے، ان کو عشر کے میننگز کا ہی نہیں پتہ۔ زمین کا جو زکوٰۃ ہے اور جو اسلام نے نظام رائج کیا ہے اس نظام میں ہم زرعی ملک ہیں، ہمارے ملک کی زراعت کا مور دین 70% زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ ہمیں اس نظام کا ہی نہیں پتہ جس نظام کے تحت ہم نے اپنے روٹی کے لقمے کو پاک کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو پھر فرد کی سطح سے لے کر اور ایک حکمران اور ایک لیجسلیشن کاؤنسل تک ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سب کو ایک شعوری سطح کے اوپر اب کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر پھر وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وہ مشورے ہو چکے ہیں، پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، پھر ہم جگہ جگہ کشکول لے کر اپنی آزادی کی بھیک ہی مانگتے نظر آئیں گے۔ میم بہت بہت شکریہ آپ کا، دس ہیز بین ون ونڈرفل ڈسکشن۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے، اور آپ کا جتنا زیادہ ایکسپوئر ہے، جتنی زیادہ آپ کی لرننگز ہے، آپ کی ریسرچ ماشاء اللہ اٹس ویری کمینڈیبل، آئی مسٹ اپریشیٹ۔ اور جی امید کرتا ہوں کہ یہ شو جتنا مجھے پسند آیا یہاں ہوسٹ کرنے میں اتنا ہی زیادہ آپ کو دیکھنے میں پسند آیا ہوگا۔ دیر آر لاٹ آف تھنگس جن کو ہم نے ٹچ اپون کیا۔ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی رائے، اپنا اوپینین، کامنٹ ہے تو ڈو لیٹ اس نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ، انٹل نیکسٹ ٹائم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔